السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داؤم کی اسلامیات میں کل ہم نے موضوعاتی مطالعہ نمبر 7 شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے پہلا ایک عنوان یعنی عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، تو ہم نے اس کے بارے میں تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی موضوعاتی مطالعہ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے عائلی زندگی کے اس عنوان کو مکمل کریں گے۔ آج جو ہم نے لانگ کویسچن کرنے ہیں، 2 لانگ کویسچن ہیں، ان میں جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر وقت کم ہوا تو کتاب میں سے اس کی ریڈنگ آپ خود کر لیں گے، یہی اہم نکات میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ آج کے نکات ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ ہم نے ایک تو حقوق زوجین پڑھنے ہیں یعنی میاں بیوی کے حقوق، اور دوسرا ہم نے اولاد کے حقوق و فرائض پڑھنے ہیں۔ حقوق زوجین میں پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں کوئی تعلق یا حق وابستہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس متعلقہ شخص کے حق کو ادا کرے تو وہ اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں، اور جو شوہر کی حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں۔ اسی طرح اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ماں باپ کے فرائض ہیں، اور جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں۔ تو ہم ان میں سے دونوں کے کچھ حقوق و فرائض ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر بیوی کے حقوق میں حسن سلوک ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب ذوالجلال کا یہی حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سے اپنے گھر والیوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ۔ اس کے بعد دوسرا حق بیویوں کا یہ ہے کہ ان کا مہر ادا کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب الجلال فرماتے ہیں وآتوا النساء صدقاتهن نخلا، کہ عورتوں کے حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ آج کے زمانے کے اندر لوگ شادی بیاہ پہ اتنے خرچے کر لیتے ہیں، لیکن جب بیوی کے حق مہر کی بات آتی ہے تو وہاں کہتے ہیں جی 500 اور 1000 روپیہ حق مہر لکھ لیا جائے، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا حق مہر دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر نام، نفقہ اور خرچہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی لگائی ہیں کہ عورت کی یعنی وہ شادی سے قبل اپنے مکان کا انتظام کرے، اور اس مکان کے اندر جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا انتظام خود کرے۔ یہ اس کی بیوی یا اس کے گھر والوں کے ذمے بالکل بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری ذمہ داریاں یہ شوہر کی ہیں، یہ خود سے انتظامات کریں، اور نکاح کے بعد، شادی کے بعد اپنی بیوی کا اور اس کے بعد ہونے والی اولاد کا خرچہ کرنا، یہ سارے کا سارا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی اس حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ چوتھے نمبر پر عدل و مساوات۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک سے زائد بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 تک قرآن نے اجازت دی ہے
کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو پھر ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہو دوسری کے ساتھ برا سلوک ہو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہوں گی اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرتا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا بدن مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ تو اس لیے عدل و مساوات، اور اگر وہ عدل نہیں کر سکتا تو قرآن نے یہی کہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی کافی ہے، پھر دوسری شادی کرنے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا تحمل اور درگزر، تحمل اور درگزر، یعنی تمام معاملات کے اندر مرد کو یہ چاہیے کہ بڑے تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ ان معاملات کو نبھائے، اور اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی گھر میں غلطی ہو جائے تو اس پر اس کو معاف بھی کر دیا جائے، درگزر والا معاملہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اگر اس کے اندر کچھ کمی ہو، تعلیم کے اعتبار سے اس کی بیوی میں کمی ہے یا حسن و جمال کے اعتبار سے اگر کچھ کمی ہے تو اس پر بھی صبر سے کام لیں، کیونکہ اللہ رب الجلال قرآن میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ تو اللہ رب الجلال کی ذات جو جانتی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ کی ذات جانتی ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اگر نکاح کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو آپ اس پر صبر کریں اور اس پر درگزر والا معاملہ کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کو نرمی کے ساتھ سیدھا کریں گے تو یہ ٹھیک رہے گی، اگر سختی کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اخلاقی تربیت، یہ بھی مرد کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن نے یہ بھی دعا سکھائی ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اسی طرح رازداری، قرآن یہ کہتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم عورتوں کے لباس ہو اور عورتیں تمہاری لباس ہیں، لہٰذا رازداری سے معاملہ کیا جائے، ایک دوسرے کے عیب جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کیے جائیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کے راز کسی کے سامنے بیان کیے وہ جہنمی ہے، اپنی بیوی کے راز کسی کے سامنے بیان کیے وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح شوہر کے حقوق ہیں، یعنی یہ بیوی کے فرائض ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مال اور آبرو کی حفاظت، کہ شوہر کا جو مال ہے اس کی بھی حفاظت کریں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار بھی ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہیں۔ پھر اطاعت اور فرما برداری، یعنی اپنے شوہر کے حکموں کو بجا لائیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی جنت اللہ پاک نے اس کے گھر میں ہی چھپا رکھی ہے، اگر وہ اپنی شوہر کو راضی رکھتی ہے تو اللہ رب الجلال اس کو ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے تو اللہ رب الجلال اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ قناعت اور شکر گزاری، یعنی جو کچھ اس کو مل جائے اس پر قناعت کریں اور اس پر اپنے شوہر کا بھی شکریہ ادا کریں اور اللہ کا بھی شکر ادا کریں۔ تو اس میں عورتوں کو خاص کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے معراج کی رات تمہیں زیادہ دوزخ میں پایا، اور دوزخ کی وجہ یہ بتائی کہ ایک تو تم صدقہ نہیں کرتی ہو اور
ناشکری کرتی ہو، شکر سے کام نہیں لیتی ہو، اپنے شوہر کی بھی ناشکری کرتی ہو اور جو اللہ کی نعمتیں تمہیں ملتی ہیں اس پر بھی ناشکری کرتی ہو، تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ تشکر کا اظہار بھی کرتی رہے اپنے شوہر کے سامنے اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتی رہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم بن بیائی اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی تھی، پھر خدا نے تم کو شوہر اور اولاد سے نوازا، اور پھر یہ بیوی شوہر سے خفا ہو کر کہتی ہے کہ میں نے تمہارے گھر میں سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اظہار تشکر، شکر کا جملے جو ہے اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے اپنے شوہر کے سامنے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شوہر کی خوشنودی، یعنی ایسے کام کریں جس سے اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اگر کسی کام کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کام سے اس کو بچنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے اگر اس کا شوہر کسی شخص کو پسند نہیں کرتا تو اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تو عزیز طلباء، ہم نے زوجین کے حقوق پڑھے، اس کے بعد اولاد کے حقوق و فرائض ہیں۔ اس میں بھی جو اولاد کے حقوق ہیں وہ ماں باپ کے فرائض ہیں، اور جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور پھر اس کا جو ہے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا ختنہ کیا جائے، اور اس کی جو ہے پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے، اور اس کو گھٹی دی جائے، یعنی کسی میٹھی چیز سے انگلی کے ساتھ اس کے منہ کے اندر شہد وغیرہ یا کسی چیز سے گھٹی دی جائے۔ یہ بنیادی حقوق ہیں۔ پھر 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، لڑکی ہے تو 1 بکرا اور لڑکا ہے تو 2 بکرے جو ہے وہ اس کے عقیقے کے طور پر ذبح کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد رضاعت، یعنی دودھ پلانا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ 2 سال تک ماں باپ کے ذمے ہیں کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں اگر وہ اس کی مدت رضاعت مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم و تربیت، یہ بھی ماں باپ کے ذمے ہیں کہ ان کو اچھی تعلیم دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، جب 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑنے پر اس کو مارا جائے۔ قرآن پاک سکھانا، یہ بھی ماں باپ کا سب سے پہلا فرض ہے اولاد کے بارے میں کہ ان کو اچھی تعلیم دیں۔ پھر محبت و شفقت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ خوب محبت کریں، اور اسی طرح عدل و انصاف، بچیاں اور بچے ہوں یا بیٹے ہوں، صرف ان کے درمیان انصاف سے کام لیں۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی اس طرح غلام دیے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس ظلم میں میں آپ کا گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یوں عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وراثت کے اندر بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد والدین کی ذمہ داریوں میں اور اولاد کے حقوق میں نکاح ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کا اچھی جگہ پر نکاح کروایا جائے، اور اس نکاح کروانے کے اندر بچی اور بچے سے رائے بھی لی جائے۔ اگر بچی ہے تو ماں اس کے سامنے اظہار کرے کہ ہم وہاں آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا نکاح کروانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ لڑکا ہے تو باپ اس سے رائے لے لے۔ تو یہ ضروری ہے تاکہ کل کو ان کی زندگی پرسکون طریقے سے گزرے۔ اولاد کے فرائض یعنی ماں باپ کے حقوق، فرما برداری، سب سے پہلے یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے فرما بردار ہو اور ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کرنے والی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کی فرما برداری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں
اللہ کی ناراضگی ہے، اور فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی خوب خدمت کرو، بھرپور خدمت کرو اپنے ماں باپ کی، جتنا ہو سکتا ہے اتنی ان کی خدمت کرو، جسمانی خدمت بھی کرو ان کو، یعنی دبانا ان کی تھکاوٹ میں، اور اس طرح اس کے علاوہ بھی جو ہے گھر کے کاموں میں بھی ان کی معاونت کی جائے، اور اگر بچہ جو ہے وہ کمائی کا والا ہو جائے تو ماں باپ کی مالی امداد بھی کی جائے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، شادی شدہ ہو جاتی ہے، تو پھر ماں باپ کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بیوی کو ماں باپ پر جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اس پر بھی بڑی سخت وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی ان پر نزع کی حالت تھی، یعنی موت کا وقت تھا، اور ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، آپ نے ان کی والدہ کو بلوایا، تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، اس کو جو ہے وہ کپڑے لے کر دیتا تھا، اس کو پھل وغیرہ لا کر دیتا تھا، لیکن میرا خیال نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے میں ناراض ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا لکڑیاں منگواؤ، اور ان کو جو ہے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس کے اندر جلایا جائے گا۔ تو ماں نے اس کے لیے معافی کا جب اعلان کیا تو بیٹے کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ماں باپ پر بیوی کو ترجیح نہ دیا جائے، بلکہ دونوں کے درمیان انصاف والا معاملہ رکھا جائے۔ دعائے مغفرت، یعنی ماں باپ اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ بیٹا ہی رکھتا ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو ان کا جنازہ پڑھائے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نیک اعمال کرے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے، اور فرمایا دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی، ان کے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ عزیز طلباء، یہ آج کا سبق کافی لمبا ہو گیا ہے، تو کیونکہ یہ 2 لانگ کویسچن تھے، میں نے آپ کو تفصیلاً سمجھا دیے ہیں۔ نوٹس کے اندر بھی یہ اسی طرح موجود ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کتاب میں سے بھی آج کے سبق کی خود بلند خوانی کر لینی ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔